بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ محترم بھائیو، 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ تیسری آیت ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ ذرا غور کریں، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے وہ جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے۔ یعنی وسائل، رزق کی فراوانی، صحت، عافیت، اولاد، کثرت، جاہ و منصب وغیرہ، یعنی کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں دے دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیے، دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں دی، تیسرے وہ جن کو بیٹے بیٹیاں دونوں، اور چوتھے وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق تفاوت اللہ سے کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں۔ یہ تقسیم اولاد کا اعتبار سے ہے۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، اس کا باپ ہے نہ ماں۔ نمبر 2، حوا علیہ السلام کو مرد یعنی حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں۔ نمبر 4، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے ان کے ماں باپ بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں۔ فسبحان اللہ العلیم التقدیر۔ اس آیت میں وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، جو خواب میں بتلا دینا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ تیسری، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا۔ تیسری، فرشتے کے ذریعے اپنی وحی بھیجنا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارا عقیدہ مضبوط کرے، آمین۔